بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 104۔ قل یا ایھا الناس، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے، الناس لوگو، ان اگر، کنتم تم ہو، فی شکن کسی شک میں، من دینی میرے دین میں، فلا تو نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کی، الذی جو، یتوفاکم تمہیں فوت کرتا ہے، وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں سے ہو جاؤں۔ جی، یا ایھا الناس، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، یا اور ایھا یہ دونوں مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا بھی اور ایھا بھی۔ بچہ جا رہا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایھا الولد، تو وہ بچہ بات سنے گا کر، یا ولد یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو جب یا کا مطلب بھی اے اور ایھا کا مطلب بھی اے، تو پھر دونوں اکٹھے کیوں لائے؟ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جب یا کے بعد آگے جو آنے والا لفظ ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہو، جیسے الناس ہے، الف لام نون نون الف سین الناس، تو الف لام اگر ہو تو پھر یا کے آگے ایھا کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پڑھنا مشکل ہے، اس لیے یا ایھا الناس کہا گیا۔ جی، اس آیت کریمہ میں یہ جو اللہ نے فرمایا نا، ان کنتم فی شکن، ان اگر، تو یہ جو ان کا لفظ ہے نا، کہ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یہ جو اگر کا لفظ ہے نا، ان کا لفظ، یہ بتاتا ہے کہ شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ لیکن چلیں فرض کر لیں کہ تمہیں اس میں کوئی شک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میرا اعلان بھی سن لو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی بھی تم پرستش کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، ان تمام معبودان باطلہ سے میں بری ہوں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر کے لیے آپ سورۃ الکافرون بھی سامنے رکھیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح دلیل جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ الذی یتوفاکم، رب کون ہے جو فوت کرتا ہے۔ موت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے چند چیزیں اٹل حقیقت ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہر ذی روح جو ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، اس کو موت آ کے رہے گی۔ کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک بچ نہیں سکا اور نہ بچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، اسے ٹالا نہیں جا سکتا بالکل بھی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر موت ہر ذی روح کے لیے ناگوار، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ مومنوں کے علاوہ مومنوں کا معاملہ الگ ہے کہ جب ان کو جنت وغیرہ اور دیگر نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں تو وہ اس موت کے ساتھ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، ان کا اقرار اس وقت مشرکین بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی یتوفاکم، اللہ تعالیٰ کون ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی اتنا بڑا کام کرنے والا وہی رب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں جن کو اپنا رب تسلیم کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی معبود بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے کہ کوئی تمہارا معبود مجھ سے چھڑا نہیں سکتا آپ کو، یعنی موت اگر آ رہی ہے تو کوئی بھی ایسا آپ کا بت یا کوئی بھی ایسا کسی قسم کا معبود آپ کو جو موت کا منہ ہے اس سے وہ چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ تو یہ فوت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 دیکھیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو فوت کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کا یہ کام ہے، وہی اللہ تعالی فوت کرتا ہے، اور وہی باری تعالی ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے اور تمام معاملات وہی چلاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی یہ کام کرتا ہے اور باقی جو معبودان باطلہ ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے بس ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر آپ کو نہیں بھی مانتے تو ان کو اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنے والا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنْ، اور یہ کہ اس کا تعلق بھی قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسِ کے ساتھ ہی ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ اقم، آپ سیدھا رکھیں، وجہک، اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر۔ عربی میں الحنف اس کا معنی ہوتا ہے گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، اور اس کے مد مقابل مخالف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جنفن، جیم نون فا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت سے گمراہی کی طرف مائل ہونا۔ تو یہ جو الحنیف ہے نا، حنیف یہ ہوتا ہے جو باطل کو چھوڑ کر استقامت پر آ جائے۔ قرآن میں کئی مقامات پر حنیفا مسلما، قانتا للہ حنیفا، واجتنبوا قول الزور، حنفاء للہ، کئی مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور ویسے یہ عرب کے اندر بھی مشہور تھا، ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا حج کرتا ہو، ختنہ کرواتا ہو اور دیگر اس طرح کے کام کرتا ہو تو عرب کے لوگ اسے بھی حنیف کہہ کر پکارتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہے یہ۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ ہوں آپ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھیے اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کے لیے خالص ہو جائیے، یکسو ہو جائیے۔ یکسو کا مطلب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ایک طرف ہو جانا، تمام تر جو باطل عقائد ہیں، باطل معبود ہیں، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا ہو جانا، یہ حنیف ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ حنیف کا مطلب ہی معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف مائل ہونا ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مزید تاکید کے لیے ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے آپ جانتے ہیں کہ وہ حنیفاً، قرآن میں کئی مقامات پر کہا ہے کہ ابراہیم جو ہیں وہ یکسو تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو دوسرا مطلب یہاں کیا ہوا کہ مشرکین مکہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حنیف ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حنیف کا مطلب ہی ہوتا ہے یکسو۔ تو یہ لوگ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہیں ان کے پیروکار ہونے کے، لیکن پھر بھی یہ شرک کی طرف مائل ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تیسرا مفہوم بھی اس کا بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ مشرکوں کے ساتھ نہ ملیے، کسی طرح کا بھی ان کا ساتھ نہ دیجیے۔ شرک کی آپ جانتے ہیں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی جو بالکل واضح شرک ہے، ایک ہوتا ہے شرک خفی جو بہت زیادہ مخفی ہو، کسی کو عام پتہ نہ چلے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، اسے شرک خفی کہا گیا ہے۔ ریاکاری کرنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، دکھاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ یہ کسی قسم کا شرک جو ہے یہ بھی آپ کے اندر نہ آئے۔ آگے فرمایا وَلَا تَدْعُوا، اور آپ مت پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس کو جو، لا ينفعک، نہیں نفع دے سکتا آپ کو، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکتا آپ کو، فَإِن، پھر اگر، فعلتا، آپ نے کیا ایسا، فَإِنَّكَ، تو یقیناً آپ، اذن، اس وقت، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچائے، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے کئی لوگوں نے طرفداری کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا گھر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں، زندہ یا مردہ لوگ، بزرگ، ولی، انبیاء، یہ چونکہ پہلے زندہ ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا ہلکا ہلکا ہمیں کوئی نفع، فائدہ، نقصان بھی مل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے، جب یہ فوت ہو جائیں تو انہیں سجدے کیے جائیں، ان کی مرادیں جو ہے ان سے طلب کی جائیں، اور کہا جائے کہ ہم نفع نقصان کے اختیار کرنے والوں کو ہی پکار رہے ہیں نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس چیز کو نہ پکارو جو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ اولیاء، بزرگ، انبیاء یا دیگر جو قبریں ہیں، یہ نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، اس طرح کی بات کرنا، تو یہ آیت کا نہ یہ مفہوم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کی جو کلام بات ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق اڑانا اور استہزاء کرنے کے مترادف ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر قسم کے نفع نقصان کے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی اس بات کی جو ہے وہ وہاں صراحت ہو رہی ہے۔ تو یہاں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب کا لفظ استعمال کیا گیا، واحد کا، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ تھی، تو یہ مراد اس سے ساری امت ہے، ساری امت، ہر فرد اس کے اندر شامل ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن شَكَرْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 65، یہ بھی سامنے رکھیے۔ اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 62، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، یہ آیت بھی سامنے رکھیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 76، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 22 کے سامنے رکھیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ۔ اور ساتھ جو ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث بھی رکھیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2516، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، ایک ہی سواری پہ آگے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ہے لڑکے، بچے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھنا، وہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کوئی مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات یاد رکھ لے کہ ساری امت اگر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اگر تقدیر میں نہیں ہے تو ساری دنیا بھی مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو یہ لوگ سارے مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر طرح جو نفع نقصان اس کا مالک ہے۔ جی آگے کیا فرمایا؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ شرک کے برابر کوئی ظلم نہیں ہے۔ فرمایا نا اذن من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنا، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا یہ ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو بے موقع اور غلط جگہ استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ تو عبادت میں ظلم کیا ہوتا ہے کہ حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے،
مخلوق کو کیا چاہیے کہ وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرے۔ تو ظلم یہ ہے کہ چونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ نیاز جبیں پیشانی اسی کے سامنے ٹیکی جاتی، لیکن وہ کسی قبر کے اوپر، کسی مولوی صاحب کے سامنے، کسی باب فقیر کی گود میں جا کر اپنا سر رکھتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، بہت بڑا شرک ہے کہ اصل تو کیا تھا، اللہ کے ہاں سجدہ کیا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس سے مرادیں پوری کی جائیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں غیر اللہ سے مانگی جا رہی ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ٹھہرا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فلا کاشفا تو کوئی نہیں دور کرنے والا، لہو اس کو، الا ہو مگر وہی اللہ تعالیٰ۔ وَإِنْ، اور اگر یرید کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بخیر کسی بھلائی کا، فلا راد تو کوئی نہیں رد کرنے والا، لفضلہ اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچاتا ہے، بہی اسے مراد اپنے فضل کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وہو اور وہ، الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مفہومی ترجمہ کیا ہو جائے گا با محاورہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ آپ نے ابھی وہ حدیث پڑھ لی ہے جامع ترمذی جناب عبداللہ ابن عباس والی، جو آپ نے فرمایا تھا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك۔ تو یہ ساری حدیث ابھی آپ نے پچھلی آیت کی تفسیر میں پڑھ لی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی 3 آیات پر صحیح طرح یقین کر لینا تو وہ مخلوق سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، دوسری سورہ فاطر آیت نمبر 2، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ اور تیسری آیت کون سی ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ تو یہ 3 آیات پر اگر کوئی صحیح طرح یقین کر لے تو مخلوق سے کلی طور پر وہ مستغنی ہو سکتا ہے، بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی جو یقین ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ یاد رکھنا چاہیے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آج کے لیے اس پر بھی تبصرہ ہو جائے۔ تعویذ لوگ پہنتے ہیں، بچہ ڈر جاتا ہے جی، صبح و شام اس کو عجیب خیالات آتے ہیں، یا کوئی بھی اور مرض، تعویذ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 17432 یہ کھولیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی، جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، اور ایک آدمی سے بیعت لینے سے آپ رک گئے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی آپ کے پاس آئے ہیں، 9 سے آپ نے بیعت لی ہے، مسلمان ہوئے، تو جو 10واں ہے اس کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے، اس پر اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا، پھینک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو مختلف راستے ہیں یہ سارے کے سارے شرک پر مبنی ہیں، گمراہی ہے، جہالت ہے۔ حقیقی طور پر ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ وہی فائدہ پہنچانے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک
اللہ تعالی ہی ہے۔ آگے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس الحق حق، اس سے مراد قرآن مجید ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جس نے اہتدی ہدایت کو اپنایا، فانما تو یقیناً یہتدی وہ ہدایت کو اپناتا ہے لنفسہ اپنے نفس کے لیے ہی، ومن ضل اور جس نے گمراہی اختیار کی، فانما تو یقیناً یضل وہ گمراہی اختیار کرے گا علیہا اپنے خلاف ہی، وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بوکیل ہرگز نگران۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کہہ دیجیے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا اسی پر گمراہی ہے، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ جی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا ہے، تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہی ہے ہر طرح کا جو شرک ہے اسے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اسی طرف گامزن ہو جانا، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ النمل آیت نمبر 40 دیکھیں، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ بہت زیادہ کرم والا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یعنی میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر تم سیدھی راہ پر نہ آؤ تو مجھ سے کوئی پوچھا جائے، مجھ سے باز پرس ہو، ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 104 سامنے رکھیں، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 107 دیکھیں، وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ مراد یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، صرف پیغمبر آپ جانتے ہیں پیغام بر سے ہے پیغمبر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، تو میں آپ کی طرف پیغمبر ہوں، پیغام بر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ آپ اگر ہدایت پا جاتے ہو، میری بات کو قبول کر لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے ہی ہے، مراد کیا ہے کہ آپ کا فائدہ ہی ہے اس میں، اور اگر آپ ہدایت نہیں پاتے تو اس کے اندر میرا کیا ہے؟ میں کون سا آپ پر نگران ہوں کہ کل سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے جی کتنے بندے آپ نے مسلمان کیے تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ میں تو صرف دعوت آپ تک پہنچانے والا ہوں، باقی اس کو قبول کرنا ٹھکرانا یہ آپ کا کام ہے۔ قبول کر لو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے، اور اگر قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آپ پر ہی ہے، میں تو اس کے اندر شامل نہیں ہوں گا۔ آخر میں فرمایا واتبع، اور آپ پیروی کریں، اتباع کریں، ما اس کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، واصبر اور آپ صبر کریں، حتی یحکم، حتی یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کرے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا حاکم، جی فیصلہ کرے اللہ اللہ تعالی، وہو اور وہ خیر بہترین ہے، الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو یہ جانتے ہیں آپ اس سورت کا اب اختتام ہو رہا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں پر کفار کے بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرت مند صحابہ کرام کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لہذا سورت کے اختتام پر اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے کہ برداشت کیجئے، اور آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے اسی کی جو ہے آپ پیروی کریں۔ تو صبر کا جو حکم دیا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں بھی آپ دیکھیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اسی طرح سورۃ الدہر آیت نمبر 24،
فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ تو یہ اللہ تعالی نے صبر کی تلقین جو ہے وہ کی ہے، اور ساتھ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 9 دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہے فیصلہ کہ آپ کا جو دین ہے یہ غالب آ کر ہی رہے گا اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کریں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 139 دیکھیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں دیکھنا چاہیے، اب اگر مسلمان مغلوب ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شرط ہے نا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اس پر غور کریں اور صحیح معنوں میں مومن بن کر دکھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تاکید کی ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی اتباع کیجیے، یعنی کسی دوسرے آدمی کے بات، اس کے قول کی اتباع نہ کیجیے۔ دعوت کی راہ میں بہت زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں، کٹھن ہوتی ہے، اس لیے اس راہ میں کفار مشرکین کی جانب سے جو تکلیفیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں اس پر صبر کیجیے۔ تمام مسلمانوں کو بھی اسی کا حکم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم بھی دے دیا تھا۔ پھر میدان بدر اور دوسرے مارکوں میں ان مشرکین میں سے کچھ قتل ہوئے، کچھ جو ہے وہ ان کو قیدی بنایا گیا، اور اس طرح جو ہے اس حلقہ میں اسلام پوری طرح الحمدللہ داخل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے نا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔